استاد محترم کو بھی بولنا، بس اختصار کے ساتھ 2 آیتیں بچی ہیں، میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت لقمان نے جو نصیحت کی تھی، آج ہم اپنے بچوں کو اللہ کی کامل قدرت اس کو بتا دیں اور علم قدرت دونوں کو بتا دیں، انشاءاللہ بچے ڈر جائیں گے اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کا قابل قدرت کتنا مضبوط ہے اور علم قدرت کتنا مضبوط ہے، تو ہم اور آپ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ حضرت لقمان نے کہا بیٹے کہ اگر تو نے گناہ کیا، یا بنیہ ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے یا برائی کرے، آسمانوں میں رکھ دے، زمینوں میں رکھ دے، اور صخرہ یا پہاڑ کے چٹانوں میں یا چٹانوں میں کسی جگہ رکھ دے، یاد بھی اللہ رب العالمین لے آئے گا۔ یہ اللہ کا علم قدرت ہے اور کامل قدرت یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو لے آئے گا۔ ارے کسی کو معلوم ہوگا کیا چیز کہاں رکھا، وہی آئے گا نا۔ تو اللہ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو ایک چیز اور بتائیں اور اپنی نمونہ خود پیش کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی نمونہ پیش کرتے تھے کہ ہم اور آپ خود نمازی بنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز بنائیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بذات خود نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم کیجیے۔ یہ ہم اپنے نمونہ جو پیش کریں گے بچوں کے سامنے، تب ہمارے بچے ہمارے سامنے آئیں گے، تب ہمارے بچے مسجد سے جڑیں گے۔ جب ان کے عقائد کو صحیح کرنا ہوگا تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تربیت اولاد میں 3 اہم امور میں سے ایک امور یہ ہے، اسلام کا معنی ہمیں بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ہمارے بچوں کو بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، انہیں اسلام کا معنی بھی نہیں معلوم۔ اسلام ہے کیا، اسلام کہتے کسے ہیں، اسلام کس درخت کا نام ہے، یہ بھی نہیں جانتے۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، یہ اسلام ہے، اور اس کے فرما برداری کرنا، اس کے فرما برداری میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ اللہ کی، یہ اسلام ہے۔ اسلام کی کتنی شاخیں ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں، وہ 5 ہیں۔ بنی الاسلام خمسہ، 5 ہے۔ شہادت ان اللہ الہ، یہ پہلی ہے۔ قواعد ہے اللہ کے سوا کون، ارے انسان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز محمد رسول اللہ کو نبی مان لینا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، لیکن لاسٹ کے 3 چیزوں میں چھوٹ ہے اسلام لانے کے بعد، لیکن ایک چیز میں چھوٹ نہیں، نماز کی حالت، نماز کبھی نہیں معاف ہے۔ آپ بیمار رہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے نہیں مطلب، آپ کو نماز حرام نہیں پڑھنا ہے۔ اگر ہوش میں ہے، اگر آپ ہیں تو آپ کو نماز پڑھنا ہے، یہ آپ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایمان کا معنی بتائے، ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آج بہت سے لوگوں کو ایمان نہیں معلوم ہے، ایمان ہے کیا؟ ایمان نہ سنتے ایمان نہیں آئے گا۔ ایمان ہے کیا؟ دل سے ہم نے اقرار کر لیا، دل سے دل میں ارادہ کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، اب ہمارے اوپر لازم ہے اسے عملی طور پر ہم اسے عملی جامہ پہنیں۔ نماز کیا ہے، ایک عمل ہے، زکوٰۃ دینا ایک عمل ہے، حج کرنا ایک عمل ہے، یہ عمل ہے۔ اس طریقے سے یہ اسلام ہے، ایمان ہے، ایمان کی تعریف یہ ہے۔ اور ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، کتنی شاخیں ہیں ایمان کی؟ ایمان اسلام میں ایمان 6 شاخیں، کیا کیا ہے؟ اللہ پر، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان رکھنا، اور پھر کتابوں پر، اور قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھائی برائی پر۔ آج ہمارے ماں کوئی بھی برا آ جاتا، ارے لے چلانا، کپڑا پانا، مارنا، ادھر ادھر بال نوچ ناچ کر ادھر کر دیتے، یہ حرام ہے، اسلام نے حرام کر دیا۔ یہ اس ایمان کے خلاف ہے، یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ اور ہماری ایک آیت میں پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا، پردے کے حوالے سے کہ آج ہمارے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا، آج نقاب کے اوپر نقاب لگانے کی ضرورت ہے، نقاب کے اوپر نقاب لگانے کی ضرورت، اتنا ٹائٹ نقاب کہ جسم کا تمام اعضاء نظر آ، اتنا ٹائٹ لباس کہ جسم کے تمام اعضاء نظر آ۔ اسے نقاب پہننے سے کیا فائدہ، ایسے تمہیں پردہ کرنے سے کیا فائدہ؟ جب تمہارے تمام اعضاء نظر آ رہے ہیں تو نقاب، اسے نقاب نہیں کہتے جو آج فیشن آنکھ کھول دیا ہے۔ پہلے دور میں آج سے
30 साल पहले और पट्टी चलती थी, पतली पट्टी देते थे, थोड़ा दिखाई देता था, वो आज खत्म हो चुका। ये जब आँख ही नहीं, आँख दिखाई दे रहा तो फिर नकाब लगाने से क्या फायदा? जब जो मैन है, जो असल है वही दिखाई दे तो उसका कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, तरबियत के मैदान में अभी बहुत सारी बातें थी, लेकिन उस्ताद मोहतरम है, अभी और लोग हैं, इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला तो आपके सामने इसी उन्वान पर बहस की जाएगी। और मैं यही कहूँगा लास्ट में कि तरबियत के मैदान में सबसे अहम चीज जो है अकायद को मजबूत करना। आज अकीदा थोड़ा सा हमारे बच्चियों के नरम पड़ते फट से लाइन बदल जाती, मुर्तद की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इस्लामी ख़वातीन हद तो ये आलिमा बच्चियां भी आगे इब्तिदात की शिकार हो रही हैं। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों है मेरे भाई? यही तमाम रीजन है कि हम तरबियत बचपन ही से अच्छे से नहीं करते हैं। और अगर समाज को आगे ले जाना है, अपनी पार्टी को या कह लीजिए अपने आप को मजबूत करना है, तो हमें तमाम मामला आगे होकर अकायद का मामला सही करना होगा। तमाम मामला में हमें अपने आप को बचाना होगा। और खास तौर से इस पुरफितन दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर सुबह ईमान लाए शाम को काफिर हो जाए, उस दौर के अंदर हमें मेरे भाइयों, अगर हम ईमान पर हैं और अपनी ईमान की हिफाजत कर ले रहे हैं, अपने घर वालों की हिफाजत कर रहे हैं, बहुत बड़ी कमाल की बात है। और बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त भी हम अपनी ईमान और हमारी माँ बहन अगर इस वक्त बापर्दा रहते हैं और अपनी ईमान की हिफाजत करती है, ये बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। और बस यकीन से अल्लाह से यही दुआ करूंगा, आलमीन तरबियत के मैदान में, खुसूसी तौर पर अकायद के मजबूत मैदान में हमें ज्यादा मजबूती के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा। ये जो सरजमीन है, इस सरजमीन पर अकायद के मामला में बहुत मजबूती के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, जमीनी लेवल पर काम करना चाहिए और हमें अमली नमूना बनकर और सामने आना चाहिए ताकि लोग हमसे मुतासिर हो, लोग भूल ना भागे। ये तरबियत है, वरना तरबियत बहुत सारी तरबियत है कि लोग भाग रहे हैं। तरबियत इसी को कहते हैं कि लोग आपसे जुड़े, ये आपकी सबसे बेहतरीन पहचान है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन इस प्रोग्राम से जो भी बातें कही गई है टूटी फूटी अल्फाज में मेरे जरिए से, उस पर बजाते खुद मुझे अमल करने और तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन जो भी तकरीर मैंने की है, मेरे इस बात को मेरे वालिदैन के लिए और तमाम सुनने वालों के वालिदैन के लिए सबके जारिया बना। इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रख, ईमान इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान इलाही आलमीन जब भी फौत हो ईमान और इस्लाम पर हो। आमीन सब आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।